السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معزز حضرین، یہ آج ہماری دوسری نشست قائم ہوئی، تو چونکہ کتاب التوحید کے آغاز سے پہلے کچھ باتیں تھیں جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت سے لے کر کہ اس دعوت میں انہوں نے کیا منہج اپنایا، اور ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان دعوتی کام انجام دینے کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اگر دعوتی کام سے روگردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذابات اور اللہ کی لعنت وغیرہ پورے معاشرے پر پڑ سکتی ہے۔ اب بات یہ ہو کہ دعوت میں منہج ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ انسان جیسے اس کو سمجھ میں آئے، اسی عقل میں جو باتیں آئیں، یا وہ جتنا اپنی عقل سے سمجھے، کیا اسی چیز کو سمجھا دے یا اسی چیز کو بتاتے رہیں، یا پھر شریعت مطہرہ میں دلائل کی روشنی میں ہمیں اس دعوت کے سلسلے میں منہج کیا اپنانا چاہیے۔ منہج کے سلسلے میں سب سے پہلے کچھ اصول ہیں، قاعدے ہیں، اس کو ہم ذہن میں رکھ لیں۔ اس دعوتی منہج میں کیا اصول اور کیا قاعدے ہونا چاہیے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید بات ایک داعی کے سلسلے میں انشاءاللہ آئے گی۔ پہلا اصول یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری شریعت، ہماری عبادت، ہماری دعوت کی قبولیت، یہ تمام چیز منحصر ہے دو اصولوں پر۔ وہ اصول کیا ہیں؟ پہلا اخلاص اور دوسرا طریقہ رسول۔ ہماری کسی بھی عبادت میں اگر اخلاص کا فقدان ہے، اخلاص نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ ہماری عبادت ہو، ہماری دعوت ہو، ہمارا حصول علم ہو، اخلاص کا اثر اتنا ہے کہ عبادات تو عبادات، معاملات یا عادات میں بھی اگر ہم مخلص بن جائیں تو ہمارا یہ معاملات اور ہمارے عادات عبادات میں بدل سکتے ہیں۔ بات جملہ سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیں، عبادات ایگزامپل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت، علم کا حاصل کرنا وغیرہ وغیرہ عبادتیں۔ معاملات، لین دین، نکاح، بیعہ، رشتہ داروں سے تعلقات، پڑوسیوں سے تعلقات، بیوی کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کی تربیت وغیرہ معاملات۔ اور طویل آتی ہے، اس میں کئی فرقے، کئی شق نکلتے ہیں، اس میں حصے نکلتے ہیں۔ عادات، انسان کا کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، سونا چلنا، بات کرنا، یہ سب عادتیں ہی ہیں انسان کی۔ اگر ہم ہماری عادتوں اور معاملات میں بھی مخلص بن جائیں اللہ کے لیے، تو یہ ہمارے معاملات اور عادات بھی عبادات میں بدل جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان کے پاس وقت ہے، ایک مومن کے پاس، یہ ایک فارغ وقت میں آرام کرنا چاہتا ہے۔ مومن کیا کرنا چاہتا ہے؟ آرام کرنا چاہتا ہے کہ فارغ وقت ہے، یہ سوچ کر کے آرام کر لیا، چلے جائیں
میں تھوڑی دیر آرام کر لوں گا، میرے پاس ٹائم ہے. سو گیا، اٹھا. یہ ایک انسان کی عادت ہے، کیا ہے؟ سونا. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا مومن ہے، اپنے اس سونے کی عادت کو بھی، عادت میں اگر اخلاص لا لیں، للہیت لا لیں، تو اس کا سونا بھی عبادت ہو سکتا ہے. دوسرا سونے والا یہ کہہ کر سوئیں، یہ نیت کر کے سوئیں کہ میرے پاس یہ فارغ وقت ہے، میں آرام کر لوں، تاکہ رات کی میری نیند کا کچھ وقفہ میں اس میں مائنس کر لوں، اور اس وقفے میں کیوں کر میں تہجد گزاروں یا اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں. تو اس کا اس نیت کے ساتھ سونا کیا ہو گیا؟ باعث ثواب ہو گیا، باعث اجر ہو گیا. گرچہ وہ رات میں سوئے، نہ اٹھے، نہیں اٹھا، مطلب نیند نہیں جاگ سکا، وہ فطری طور پر باعث ہے کہ انسان نہیں جگ پایا، جگنے کی کوشش کرا، ارادہ پورا تھا، نہیں جگ سکا. وہی وہ واقعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے سفر میں تھے، تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بحیثیت نگران صبح اذان دینے کے لیے کہا. فجر کے وقت بلال بھی بیٹھے بیٹھے تلوار کے سائے ٹیکا لے کر ان کو بھی نیند لگ گئی. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی شعائیں پڑی، طلوع آفتاب قریب ہو گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال جگائے کیوں نہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول جس نے تمہیں سلایا میں اس نے سلا دیا. رفع القلم عن 3 لوگوں سے قلم اٹھا دیا گیا ہے. عن النائم حتى يستيقظ، سونے والا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے. اٹھنے کی نیت سے سویا گرچہ، مگر اٹھ نہیں سکا، اس کا وہ سونا کیا ہو گیا؟ باعث ثواب بن گیا، باعث اجر بن گیا. تو بہرحال انسان کو عبادات دور کی بات، عبادت میں تو ہونا ہی چاہیے. اپنے عادات اور اپنے معاملات میں اگر سنوار لیں اخلاص کے ذریعے سے، تو اس کے معاملات بھی عبادت میں بدل سکتے ہیں. مثال کے طور پر معاملات کی اگر میں مثال کر لوں کہ ایک شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق بس ایک حق سمجھ کر دینے کے بجائے اس سے پہلے وہ یہ نیت کر لیں کہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. مریض کی عیادت کرنا ثواب کی بات ہے. اب یہ مریض کی عیادت اس لیے کرتا ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو یہ کیا سمجھیں گے، برابری کی خاطر کرتا ہے. ضیافت اگر میں نہیں کروں گا تو کیا سمجھیں گے. اس سے قبل یہ لانے کے رسول کا حکم ہے، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے، تو اس کا یہ عیادت کرنا، یہ ضیافت کرنا، یہ معاملات وغیرہ سب کیا ہو جائیں گے، اس کی عبادتوں میں اجر میں بدل جائیں گے. الغرض یہ اصول ہمیں ذہن میں ہوں کہ ہمارے ہر عمل میں مقدم ہے اخلاص. اخلاص نہ ہو تو عمل ضائع ہے، عمل برباد ہے. گرچہ جو ہے عمل کتنا ہی بڑا ہو، اگر اس میں اخلاص کا فقدان ہو. رب کبیرۃ تکبرها النیہ ورب صغیرۃ تصغرها النیہ. کتنے بڑے بڑے اعمال، نیت کی کھوٹ، عمل چھوٹا ہو جاتا ہے. اور چھوٹا چھوٹا عمل نیت کی مضبوطی، اخلاص ہے اس میں، تو وہ عمل کو بڑا بنا دیتا ہے. دوسرا اصول طریقہ رسول ہو. ہماری دعوت میں، ہماری عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہو. آپ کے آغاز دعوت توحید سے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی کمی پائی تو توحید کی دعوت دی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا سفر پر، تو سب سے پہلے کیا کہا کہ معاذ تم ایسی قوم میں جا رہے ہو جہاں اہل کتاب ہیں، آپ انہیں کلمے کی تلقین کرنا، اگر مانے آپ کا مشن آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ آپ کا مشن یہی رک جانا چاہیے. 950 سال وہی مشن رک گیا تھا نوح علیہ السلام. آپ کا مشن کا پہلا مرحلہ ہی یہی ہے
کیونکہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو توحید قبول نہیں کیے ہوئے ہیں، توحید ان کو بتانا ہے۔ ہاں توحید اگر بڑھ گئے تو مشن آپ کا آگے بڑھے، آپ نماز کی تلقین کرو، نماز کا حکم دو، مان لیں، روزہ زکوٰۃ حج یہ فرائض آپ کو بتاؤ۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، کیونکہ جب طریقہ رسول ہی نہ ہو ہماری دعوت میں، ہماری عبادت میں، ہمارے ہر معاملے میں، تو وہ عمل ضائع ہے، بیکار ہے، عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ مشہور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، عنہا کے پاس 3 لوگ آئے، بڑی بڑی نیتیں کیے، ارادے کیے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس کو، کہا کہ دیکھو میں نکاح کیا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، ہاں میں جو ہے رات میں عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو الغرض یہ اصول ہمیں ہمارے منہج دعوت میں یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے، اخلاص و طریقہ رسول، ان 2 اصولوں پر ہی مکمل ہماری شریعت ٹکی ہوئی ہے، اگر نہ ہو تو ضائع ہے۔ ایک چیز بھی اگر فقدان ہو گیا تو سمجھو وہ ہماری عبادت، ہمارا معاملہ سب ضائع ہے، برباد ہے۔ دوسری چیز، شریعت، دعوت، عبادت، تینوں کا مصدر، منبع، سینٹر، مرکز قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وحی پر ڈیپینڈ ہے۔ وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی کی 2 قسمیں، حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے اور قرآن بھی وحی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن الفاظ، ورڈز اور میننگز دونوں کس کی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ حدیث ورڈز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، میننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے جبریل قرآن لے کر آئے ویسے حدیث لے کر آئے، جیسے قرآن وحی ہوئی ویسے ہی حدیث بھی وحی ہوئی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیے، علم میں ہو ہمارے منہج میں کہ حدیث قرآن کی شرح ہے، قرآن کا مطلب، قرآن کا مفہوم کیا ہے؟ حدیث ہے، یہ لازم ملزوم ہے۔ جو قرآن کو مانے گا اس کو حدیث پر ماننا ضروری ہے۔ جو یہ کہیں کہ میں قرآن کو مانوں گا حدیث کو چھوڑ دوں گا، اس نے قرآن کا بھی انکار کیا۔ جس نے حدیث کا انکار کیا اس نے قرآن کا بھی انکار کیا۔ ایسی بے شمار مثالیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ محمد تمہاری طرف قرآن ہم نے نازل کیا، لِتُبَيِّن تاکہ ہم نے حدیث نازل کیا آپ پر، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ تم لوگوں کو بیان کرے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ ان پر کیا نازل ہوا ہے۔ قرآن تم بیان کریں گے تبھی۔ عرب فصیح اللسان تھے، اللہ تعالیٰ صرف قرآن کریم نازل کر کے چھوڑ دیتا، نبی کو بھیجا اس قرآن کی تفسیر کے لیے، آپ کی زندگی، آپ کے اعمال، آپ کے اقوال، آپ کے تقریرات، آپ کا کردار قرآن مجید کی مکمل شرح ہے، قرآن مجید کی مکمل تفسیر ہے۔ یہ لازم ملزوم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ 5 وقتہ نمازوں کا ذکر ہے قرآن میں؟ نہیں ہے۔ فجر، ظہر، مغرب، عصر، مغرب، عشاء ذکر نہیں ہے۔ والفجر، فجر کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ والعصر، زمانے کی قسم کھائی، نماز عصر، وقت عصر کی قسم کھائی۔
ایک تفسیر کے مطابق والصلاۃ الوسطیٰ کہا اللہ تعالیٰ نے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اب 5 وقتہ نمازیں، 5 نمازیں فرض ہیں، کس سے معلوم ہوا؟ حدیث سے۔ فجر، مغرب، عشاء جہری پڑھنی ہے، ظہر، عصر سری پڑھنی ہے، کس سے معلوم ہوا؟ حدیث سے معلوم ہوا۔ فجر کے 2 رکعات ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 ہیں، کس سے معلوم ہوا؟ حدیث سے معلوم ہوا۔ نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، رکوع سے اٹھنا ہے، سجدہ ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، تشہد ہے، تسلیم ہے، کس سے معلوم ہوا؟ حدیث سے معلوم ہوا۔ تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا ایک رکن ہے، کس سے معلوم ہوا؟ حدیث سے معلوم ہوا۔ قرآن سے یہ معلوم ہوا کہ جب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی دلیل پکڑتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ رکن نہیں ہے، یہی دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا قرآن میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو، خاموش رہو، غور سے سنو۔ لہذا سورۃ الفاتحہ جب پڑھی جا رہی ہے، امام پڑھ رہے ہیں، تو غور سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے، یہی دلیل ہے۔ اب حدیث کلیئر کر رہی ہے، کیا کلیئر کر رہی ہے؟ جب امام پڑھیں تو خاموش رہو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ نماز میں واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ گفتگو کر رہے تھے، فوری طور پر نماز کے بعد گھوم کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کے علاوہ سب تم خاموش رہو، مطلب سورۃ الفاتحہ آپ کو پڑھنی ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حدیث بتائی واضح ہے۔ قرآن کریم میں عورتوں کے محرم کون ہیں ان کی لسٹ اتارا اللہ تعالیٰ نے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہاتکم، الغرض پوری طویل آیت ہے، 4 پارے کی آخری آیت ہے۔ لسٹ اتاری، حدیث میں آئے، حدیث آ کر مزید بتا رہی کہ 2 سگی بہنوں سے، قرآن کہتا ہے سگی بہنوں سے نکاح نہیں کرنا ہے، حدیث آئی یہ وضاحت کی کہ اگر 2 اللہ کی بہنیں ہیں تب بھی نکاح نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سگی خالہ اور سگی بھتیجی، سگی پھوپھی، سگی بھتیجی، تب بھی ان 2 عورتوں سے بھی ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھنا ہے، حدیث آئی بتائے۔ الغرض حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ یہ حدیث کا معنی، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی۔ کیا پیشن گوئی کی؟ کہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے۔ فرمایا شروع میں، آغاز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے قرآن اور اس جیسی چیز دی گئی، الا اوتیت القرآن ومثلہ، قرآن اور اس جیسی چیز دی گئی، مطلب قرآن جیسے وحی ہوئی ویسے حدیث بھی وحی ہوئی، اللہ نے ہی بھیجا حدیث۔ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی پیٹ موٹا ہوگا، ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا، کہے گا علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، یہ قرآن ہے بس اس کو لازم پکڑ کے رہو، جو چیز تم اس میں حلال کر لو اس کو حلال، جو چیز تم اس میں حلال پاؤ اس میں حرام، حرام پاؤ جو حرام، بس اس کے آگے حلال و حلت و حرمت کی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ ایسا زمانہ آئے گا اور منکرین حدیث پیدا ہوئے ہر دور میں، تقریباً آج کے دور میں بھی منکرین حدیث موجود ہیں جو حدیث کا سرے سے انکار کرتے ہیں، جو اپنے فکر سے حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو قرآن کے بغیر، حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا، قرآن کا حاصل کرنا یہ ناممکن ہے۔ یہ بھی ایک دعوت میں ہمیں اس منہج کو ذہن میں رکھنا ہے۔
مزید اس قرآن کو اور حدیث کو صحابہ کے منہج سے سمجھنا ہے، ان کے منہج کے بغیر ادھورا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ فہم صحابہ کا منہج کی کوئی زائد چیز ہے؟ اب دو چیزیں قرآن اور حدیث، اب یہ منہج صحابہ گیا تیسری چیز، تو کیا تین چیزیں ہیں یا دو چیزیں ہی ہیں؟ تو کہیں گے ہم دو چیزیں ہی ہیں۔ ان دو چیزوں کا طریقہ کار کیسے حاصل کرنا ہے، یہ فہم صحابہ ہے، منہج صحابہ ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے، آپ کوئی الیکٹرانک چیز آرڈر کریں، آن لائن دیکھ کر یا پھر منگوا بھی لیں آپ، تو باکس پیس آئے گی، آپ کو سب فٹنگ سب الگ الگ ہو کر آئے گی۔ اب چھوٹی سی ایک اس میں کتاب چاپ ہوتا ہے، اس میں پورا بتایا جاتا ہے کہ اس کو فٹ کیسے کریں گے، یوز کیسے کریں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سمجھے، یہی فہم صحابہ ہے، منہج صحابہ یہی ہے۔ آپ کو ایک طریقہ کار، ایک کتاب چاپ ہے کہ قرآن کو لینا ہے تو کیسے لینا ہے، حدیث کو لینا ہے تو کیسے لینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ غالباً، اس سمے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بھی جنگ میں تھے۔ تو ایک یہ ہوتا ہے جنگ میں فریقین دونوں آمنا سامنا ہوتا ہے۔ آغاز جنگ کا طریقہ کیا ہوتا ہے، زمانے جاہلیت میں بھی اور اسلام آنے کے بعد بھی طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ان میں کے جو بہادر ہوتے ہیں ان سے آغاز ہوتا ہے ٹوٹ پڑنے کے لیے، وہاں سے یہاں سے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ ابھی اس کی تعین ہو ہی رہی تھی کہ کون پہلے آگے بڑھے۔ آپ بدر کا بھی دیکھ لیجیے، احد کا بھی دیکھ لیجیے، یہی انداز ہے آغاز جانے کا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نکلے تھے وغیرہ۔ الغرض ایک آدمی بڑے جہاد کے جذبے میں تھے مسلمان، یہ جذبہ اتنا رہا تھا کہ کب میں میدان جنگ میں ٹوٹ پڑوں، شہید ہوں، شہادت پاؤں یا اڑاؤں، کچھ بھی۔ بڑے جذبے میں کہا کہ میں اتر جاؤں گا، جبکہ جو ہے افراد کچھ وہاں سے آغاز ہو، یہاں سے آغاز ہو۔ ابھی تعین نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے منع کیا، اور لوگوں نے دلیل دی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اس کا ظاہری معنی کیا ہے، تم اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کیا ہے معنی اس کا، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب ظاہری معنی اگر ہم اس کا دیکھیں گے تو کیا نکلے گا، مطلب تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر کے جنگ میں جا کر اپنے آپ کو تم گنوا لو مت، یہی معنی لگے گا نا، جبکہ فہم صحابہ کے مطابق غلط ہے یہ چیز۔ وہاں پر ایک صحابی تھے جن کا ذکر میں نے کیا، علی الفوق کو کہا کہ تم آیت جو استدلال کر رہے ہو، یہ آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ یہ آیت کا نزول دراصل اس وقت ہوا تھا جب لوگ، اللہ تعالیٰ جنگیں ہو رہی تھی، اسلامی فتوحات ہو رہے تھے، لوگوں کے پاس مال آ رہا تھا، خصوصاً جنگ خیبر کے بعد مدینہ جو ہے مالدار ہوتے گیا۔ تو جب مال آتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی مال جب آ رہا ہے تو اللہ کے راستے میں کیا کرو، تم مال کو خرچ کرو۔ خرچ کے بغیر اگر رکھیں گے آپ تو یہ ہلاکت ہے ایک طرح سے۔ تو اس مراد میں، اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ تو آپ سوچیں، اگر فہم صحابہ اگر نہ ہو تو انسان کہاں سے کیا چیز کو کیا استدلال کر سکے گا۔ اعوذ باللہ من ذالک، میں نام لے کر کے کہوں گا، ایک بڑا فکرہ ہے جسے ہم جماعت اسلامی کہتے ہیں۔ ان کا منہج، طریقہ قرآن کو سمجھنے کا یہی ہے۔ افراد بیٹھے ہوتے ہیں، جس کو اردو آ جاتی ہے وہ اردو میں قرآن کریم کی آیت پڑھے گا، اس کا ترجمہ کرے گا، اس کو جو عقل میں آئی بات اس کی تفسیر کرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک،
یہ کون سا منہج ہے دعوت کا؟ آپ اگر فہم صحابہ کو چھوڑ دیے، صحابہ نے جیسے سمجھا قرآن کو، جیسے صحابہ نے سمجھا حدیث کو، آپ اپنا دین غارت کر لیے، اپنا دین برباد کر لیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ سابقین اولین مہاجروں میں سے، انصار میں سے، اور جو ان کے طریقے پر چلے، اللہ کی رضامندی انہی سے ہوئی۔ جو ان کے طریقے پر نہیں چلے، ان کے منہج پر نہیں چلے، تو اللہ کی رضامندی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کی نافرمانی کرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، حق بات آنے کے بعد رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اتنا کافی تھا نا جہنم میں جانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے مزید ایک شرط اور رکھی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کی۔ مومنین کون تھے قرآن کے نزول کے وقت؟ کون تھے مومنین؟ صحابہ تھے۔ کنتم خیر امت، مخاطب کون تھے؟ صحابہ، خیر امت صحابہ تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ ان کا فہم، ان کا منہج اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے۔ غلطی، اگر کوئی غلطی ہوتی تو ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ ادھر حنظلہ رضی اللہ عنہ گھبرا کر پریشان ہو کر کے آ رہے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیا بات ہے بھائی حنظلہ؟ کہا کہ آپ کی محفل میں رہتا ہوں تو ایمان کی تازگی ایک اور ہوتی ہے، گھر جا کر مصروف ہوتا ہوں تو ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دھیرے حنظلہ دھیرے، اگر ایسا ہی معاملہ رہے گا ایمان کی کیفیت تو فرشتے تمہیں راستے میں آ ملیں گے۔ ایک صحابی نے طلوع فجر اور غروب شمس کا مطلب اور سمجھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کالا دھاگا اور سفید دھاگا جو من الخیط الاسود من الفجر، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تو اس کا ظاہری معنی لے کر کالا دھاگا اور سفید دھاگا لے کر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ طلوع فجر اور غروب شمس ہے، سحری اور افطاری کا وقت۔ تو یہ صحابہ کو ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطیوں کی اصلاح کی ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ وحی کے وقت وہ حاضر تھے، کون تھے؟ وحی جب نازل ہو رہی تھی تو اس کے پس منظر کون جانتے ہیں؟ صحابہ جانتے ہیں کہ آیت کب نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان سے یہودیوں نے کہا، آیت قرآن کریم کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عرفہ کے وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی کہ آج ہم نے دین کو مکمل کیا اور نعمتوں کو مکمل کیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میری نعمت کا اتمام ہوا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا تم لوگوں سے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کے کہ اگر لو انزلت هذه الآية فينا لاتخذوها عيدا، اگر یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوتی تو ہم اس کو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لَأَعْلَمُ أَيْنَ نُزِلَتْ وَأَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حِينَ نُزِلَتْ، میں جانتا ہوں کہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اور نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ عرفہ میں تھے، یہ میں جانتا ہوں۔ واللہ یوم عرفہ، اللہ کی قسم عرفہ کا دن تھا۔ وہی جب نازل ہو رہی تھی کون تھے؟ صحابہ تھے۔ آپ عقل سے بھی سمجھیں اس کو، عقل کا مرحلہ بعد میں آ رہا ہے، پہلے وہی سے سمجھنا ہے۔
بعد میں مزید اس میں تقویت پہنچانے کے لیے عقل کا مرحلہ آتا ہے۔ اگر ایک چشمہ ہو، پانی ڈائریکٹ جو ہے اس چشمے سے گرتا ہو، اور وہ پانی گرنے کے بعد چشمہ کا پانی جہاں گرتا ہے وہاں سے پانی اترتے ہوئے مختلف ندیاں بہتی ہوں، یہاں ایک نکلی، ادھر ایک نکلی، ادھر ایک نکلی، مختلف جگہوں پر نکلی ندیاں۔ کوئی آدمی ایک ندی سے پانی نکالتا ہے اور دوسرا جو ہے ڈائریکٹ اس چشمے سے پانی پکڑتا ہے۔ پانی کی پیورٹی کس میں ہوگی؟ جو وہاں اس ندی سے نیچے سے اٹھائے اس میں ہوگی، یا پھر جو ڈائریکٹ پکڑا ہو گیا ہے پانی اس میں ہوگا؟ عقل کیا کہے گی؟ ڈائریکٹ پیورٹی ہوگی اس کے اندر گدلا بن ہوگا، مکس ہو گیا ہوگا پانی، وہ وہاں کی بالوں مٹی کی خوشبو بھی آ رہی ہوگی۔ تو اسی میں پیورٹی ہوگی۔ اگر ہم فہم صحابہ لیں گے تو اس میں پیورٹی ہوگی، یا فہم ائمہ جو بنائے ہوئے ہیں ان کے تحت لیں گے تو اس میں پیورٹی ہوگی؟ سیدھی سی بات ہے، فہم صحابہ میں ہوگی، ڈائریکٹ سی بات۔ اور عقل بھی یہی گوارا کہتی کہ یہ پانی کہاں سے آیا، وہاں اس چشمے سے آیا، تو اس کو تو لیں گے ہی ڈائریکٹ، اس میں تو گدلا پن ہے۔ الغرض یہ ہمارے دعوت میں صحابہ کا منہج بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ ہماری دعوت الٹ جائے گی، پلٹ جائے گی، ہم کچھ بھی کرنے لگیں گے، جیسے جیسے عقل میں آیا، جیسے جیسے ہمیں سمجھ میں آیا کچھ بھی کرنے لگیں گے، وہ ہماری محنت سب ضائع اور بیکار ہے۔ اور سب سے اہم چیز دعوت میں اولیت، فوقیت توحید کو دینا چاہیے۔ کوئی بھی ایک ٹیم کسی بھی اچھے کام کے لیے کھڑی ہوتی ہے، ان کا سب سے اہم مقصد توحید ہونا چاہیے۔ آپ یاد رکھ لیجیے، جتنے بھی مرکز سوشل ورک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کا اولیت مقصد کیا ہونا چاہیے؟ توحید کو عام کرنا، یہ مقصد رکھنا۔ مدنی زندگی میں صحابہ کرام بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ بھی جو مختلف جگہوں پر گئے اسی کو فوقیت رکھے۔ آپ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت میں دیکھیں گے تو فوقیت اسی پر ہے۔ آپ کی کتب کا آپ مطالعہ کریں گے تو ترتیب میں کتب جو ہے توحید کی کتبیں پائیں گے آپ۔ مزید آگے جو ہے آپ کی دیگر عناوین پر کتابیں ہیں، توحید پر کتابیں ہیں آپ کی۔ فوقیت اس کو دینا، اور مزید جو ہے یہ بھی ہمیں منہج میں یاد رکھنا چاہیے کہ مکمل اسلام کی بھی دعوت دینا ہے۔ ہاں، صرف توحید کے حد تک نہیں، اس کے آگے بھی مزید، اگر اس کو مان لیں، یہ ماننا ہے، اس کے آگے اگر جائیں تو اس کے آگے بھی جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب ہم توحید پا لیے، دیکھ لیے، جیسا ہماری جماعتوں میں ہے کہ ہم کو توحید سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں توحید تو ہمارے پاس ہے، ہمیں اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہے۔ قسم اللہ کی بلا کر کے توحید کی قسم، 3 قسموں کی تعریف کرنے کے لیے لگا دیں، الا ماشاء اللہ نہیں کر سکیں گے تعریف۔ توحید کو سمجھانے کے لیے اگر بول دیں تو صحیح معنی میں سمجھا نہیں پائیں گے۔ بہت سی خامیاں ہیں عقیدے میں، بارہا اس درس کو ان دروس کے ساتھ ایک مسلمان اپنا وابستہ کرنا چاہیے، تعلق جوڑنا چاہیے توحید کے دروس سے۔ ایمان کی تازگی، توحید میں پختگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان ابراہیم کان امہ، ایک امت تھے ابراہیم، ایک امت تھے، ون مین شو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، یہ توحید کے بدولت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایمان، ان کی توحید، اللہ اکبر۔ الغرض توحید میں ہم اولیت فوقیت دعوت میں توحید کو دیں گے، اور پورے دین کا بھی جو ہے ہم دعوت دیں گے۔ ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی پر اکتفا کر دیں، اگر معاملہ اس سے پار ہو جائیں تو اس سے مزید ہم آگے بڑھنا چاہیے۔ اور ذہن میں سب سے اہم چیز
بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر چلنا چاہیے. دین میں نئے نئے کام قطعاً نہیں لانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من کذب علی متعمدا، جو کوئی مجھ پر گڑھے گا جان بوجھ کر جھوٹ گڑھے گا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اپنا ٹھکانہ کہاں بنائے؟ جہنم میں بنائے. البتہ یہ کچھ اہم اصول تھے، دعوت کے منہج تھے جو ایک داعی اپنانا چاہیے. اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے بھی ہمیں مکمل یہ اصول، یہ منہج ان کی دعوت میں ہمیں ملتا ہے. باذن اللہ تعالیٰ میں مزید اس کی وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے اس کے فضائل کے ساتھ آج رکھنے کی کوشش کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں کو دعوت میں صحابہ کا منہج اپنانے اور صحیح اصول و ضوابط اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ آگے کا درس جو ہے عید کے بعد ہوگا اور انداز انشاءاللہ ہمارا بدلنا چاہیے. آپ میں سب کے نوٹ بک رہے گی باذن اللہ تعالیٰ. نوٹ بک لے کر کے بیٹھیں. جو علم آپ سننے کے بعد لکھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، یہ بہت اس میں برکت بھی ہوتی ہے. زندگی کی کبھی بھی آپ اس چیز کو کھول کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کو پوری طرح سے یاد ہو جائیں گی. قلم کی برکت تو ہے ہی. نون والقلم، قسم کھایا ہے اللہ تعالیٰ قلم کی. تو انشاءاللہ اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں. آگے مزید انشاءاللہ بورڈ ہم سامنے رکھ کر کے مزید چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ کتاب جس کا ہم نے اختیار کیا ہے کتاب التوحید، ایک عالم سطح کی کتاب ہے عقیدے کے ناحیے سے. بہت ہی اہم کتاب ہے، بہت ہی مفید کتاب ہے. یہ ہماری ایمان میں تازگی لا دے گی اور ایک طرح سے بدلاؤ ہمارے زندگیوں میں انشاءاللہ ضرور لائے گی اگر ہم اس کو سنیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوئیں گے. اللہ تعالیٰ تمام کو سننے اور عمل کرنے کی